أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جمعیت اہل حدیث تلولی بھیونڈی اور ممبئی عظمہ کے قابل احترام ذمہ داران، ہمارے میر کارواں محترم دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس کیا کانفرنس، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، ایک عرب عالم ہے دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل، ان کی ایک کتاب اپنے موضوع سے متعلق میں مواد ڈھونڈ رہا تھا تو ان کی ایک کتاب جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے وہ ہاتھ لگی سامنے آئی۔ اس کتاب کا نام ہے دراسات فی الاہواء والفرق والبدع وموقف السلف منہا۔ بڑی شاندار گفتگو کی۔ اگر اس کتاب کے مختلف نکات کو میں اپنے موضوع سے متعلق پیش کرنا چاہوں تو وقت انتہائی تنگ دامانی کا شکوہ کرے گا۔ یہاں جو اہل علم اور طلبہ ہیں، عربی جانتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ موجودہ حالات میں فرق، افکار جدیدہ اور گزشتہ گمراہیوں کی جو مرور زمانہ کے ساتھ ان کا امتداد ہوا ہے اس کو جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ کتاب کے مقدمے میں شیخ حفظہ اللہ نے ایک بہت ہی سادے انداز میں انتہائی اہم اور بنیادی بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی پیغمبر اور رسول ہیں دنیا میں آئے، ان کی دعوت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو نظر آئے گا کہ 2 عظیم بنیادوں پر تمام رسالتیں ٹکی ہوئی تھیں۔ پیغمبروں کی دعوت، تعلیم، ان کی رسالت 2 عظیم بنیادوں پر ہیں۔ پہلی بنیاد ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری بنیاد ہے واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا۔ کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں گزری جن کی طرف اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجنے والی نعمت نہ عطا کی ہو۔ سب سے قیمتی، سب سے ضروری چیز جو ربوبیت کے دائرے سے مخلوق کو یا انسانوں کو ملی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت اور اس کی آسمانی ہدایت ہے، اس کا انتظام ہے۔ چنانچہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، تمام رسولوں کی رسالت اور ان کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو میں مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانا جائے، اس کی ذات و صفات کو جانا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور زندگی میں اس کی تکمیل کی جائے۔ واجتنبوا الطاغوت، اس عبادت کی ضد جو ہے
توحید کی مخالف چیز جو ہے بدعت، ہوا پرستی، خواہش پرستی، اور اس کے نتیجے میں جو کفر، شرک، نفاق، شکوک و شبہات آتے ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم یہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دعوت، تعلیم، لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی دین کی ہم جتنی بھی باتیں کریں، ابھی آپ نے جن موضوعات پر خطابات سنے اور آگے جن موضوعات پر سنیں گے، پوری کانفرنس میں اگر غور کریں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے یہ دو نقطے ہیں، کہیں نہ کہیں اسی سے تعلق نظر آئے گا۔ مثلا میں نے دیکھا کہ سماج میں بچوں کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے، یہ ایک عنوان تھا، اسے متعلق ہمارے یہاں ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے، خاص طور سے خواتین میں، یہ ایک دوسرا عنوان جو بہت اہم اور ایک سلگتا اور ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے والا عنوان تھا۔ ابھی آپ معاملات اور کاروبار کے سلسلے میں بگاڑ سے متعلق تعلیمات سن رہے تھے، اور اس وقت جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ان تمام موضوعات کے سلسلے میں کہ بنیاد ہماری کیا ہونی چاہیے، منہج، طریقہ اور راستہ کون سا ہونا چاہیے دین کو اختیار کرنے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چنانچہ سارے موضوعات کا تعلق اسی سے ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے جڑا ہوا ہے، کہ ہماری دعوت پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے، تعلیم، دعوت، تربیت، کس بات پر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ دین کو بیان کیا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، اسی کے مطابق تربیت کی جائے اور زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ دین کی بنیاد، شریعت، توحید اور اس کے تقاضے سیکھیں، سکھائیں، یہ ہے تحلیہ۔ آدمی کو تربیت کرنے کے لیے کون سے عناصر چاہیے؟ بنیاد یہ ہے، ان اعبدوا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ اور دوسرا پہلو واجتنبوا الطاغوت، کہ دین اور شریعت کی حفاظت کی جائے، اس کی جو ضد اور مخالف چیزیں ہیں وہ ہمارے کلمے کو، ہماری عبادات کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، منہج کو بگاڑ دینے والی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والی ہے، ان چیزوں سے ہمارے دین کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ان سے اسلام کا، دین کا دفاع کیا جائے، بچوں کی تربیت، سماج کی تربیت اور نگرانی کی جائے کہ دین کو خراب کرنے والے امور سے ان کی حفاظت ہو۔ غور کیجئے، اگر اس نقطے پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے ان دو نقطوں پر ہمارے گھروں سے، ہمارے مدرسوں سے، ہماری مسجدوں سے حقیقی انداز میں عمل کیا جاتا، اس پیغام کو اختیار کیا جاتا، تو یہ ارتداد کی وبائیں جو آج ہمارا سر شرم سے جھکا رہی ہیں، ہماری غیرت کے پانی کو سکھا رہی ہیں، یہ حالات ہم کو دیکھنے نہ پڑتے۔ تو بنیادی طور سے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے یہ دو پہلو سامنے رکھیں۔ پہلا یہ کہ دعوت کے دین اور شریعت کو صحیح طور سے سمجھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ضد اور مخالف چیزوں سے اس کو بچایا جائے۔ دونوں انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور یہ منہج دین کے سکھانے کا آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بھی بھرپور انداز میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہود، نصارہ، مشرکین، منکرین، منافقین، ان کی گمراہیوں کا ذکر کر کے جگہ جگہ ان کے شرک کا رد کیا، ان کے خلاف دلائل فراہم کیے، اور ان کو کفر اور شرک کے مذموم صفات سے متصف کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ پھر اس کی تردید اور مذمت، مشرکین کی مذمت۔ یہ اللہ رب العالمین نے جہاں دین حق کو، توحید کو، اس کے دلائل کو بیان کیا، وہاں اس کی مخالف چیزوں کا رد بھی کیا۔ قرآن میں جا بجا نظر آئے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیجئے، یہ چیز آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی۔ جہاں آپ نے صحیح تربیت کی، مثبت اور تربیتی امور اور نکات کو بھرپور انداز میں پیش کیا، نہ صرف تعلیمی طور پر یا نظریاتی طور پر، زبانی طور پر بیان کیا، بلکہ عملی نمونہ پیش کیا، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اس توحید اور دین کے تقاضوں پر بھرپور تربیت فرمائی۔ وہیں آپ نے صحابہ کو، پوری امت کو ان خطرات سے ڈرایا جو توحید کو، دین کو، شریعت کو مجروح کرنے والے ہیں۔
چنانچہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی کہ میرے بعد ایسے ایسے فتنے آئیں گے قیامت تک، دجال کے خروج تک اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کے بہت سے چھوٹے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا آپ نے۔ کیوں کیا؟ ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دین کی حفاظت ان سے کی جائے۔ آپ نے بتایا کہ پچھلی امتوں میں 71 اور 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے ہاں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ تنبیہ ہے، آگاہی ہے کہ گمراہیاں بہت ساری ہوگی، بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، زیادہ تر فرقے راہ حق، راہ نجات اور شریعت و توحید کے راستے سے منحرف ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں، کامیابی پر رکھنا چاہتے ہیں، تو ان گمراہ فرقوں سے، منحرف ہونے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر زیادہ حق پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین صراط مستقیم پر قائم اور گامزن رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ڈرا دیا، لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَةِ بِالْقَذَّةِ، تم ضرور ضرور اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ہو بہو، بعض روایتوں میں شبرم بے شبرم، بالشت بالشت، ایک ہاتھ کا بالشت جس طرح ہوتا ہے، جتنے سائز کا، ٹھیک ٹھیک اتنا ہی بڑا دوسرے ہاتھ کا بالشت ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا پچھلی قوموں میں جس طرح گمراہیاں ہوئی، جو انحرافات وہاں پائے گئے، وہی ہو بہو انحرافات میری امت میں بھی پائے جائیں گے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے آگاہ کر رہے ہیں، اور ہمارے موضوع سے متعلق یہاں ایک بات یہ روشنی مل رہی ہے کہ جدید دور کے نئے نئے گمراہ فرقے یا جدید دور کے فرقوں کا جو تذکرہ کرنا ہے، اس ضمن میں یہ مختلف علماء کرام نے جو وضاحت کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں خود اس کا اشارہ ملتا ہے کہ گمراہیاں پرانی ہوں یا نہیں ہوں، حقیقت میں اپنی بنیادوں میں یکساں اور ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جیسے پچھلی قوموں میں گمراہیاں ہوئی تھی، بالکل ہو بہو ایسے ہی گمراہیاں آئے گی۔ اس کا مطلب ان کا شرک، ان کا کفر، ان کی بدعات، ان کی ہوا پرستی، ان کی فرقہ بندی جیسی تھی، ویسے ہی اس امت میں ہوگی۔ اور جیسے عہد اول میں گمراہیاں ہوئی، عہد اول سے مراد پچھلے زمانوں میں اسلام کی گزشتہ تاریخ میں 14 صدیاں گزر چکی، اسے پہلے یا ابتدائی ادوار میں، تاریخ کے مختلف ادوار میں ہم جو مختلف فرقے، منحرف عقائد پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج جدید دور میں جو نئے نئے فرقے وجود میں آئے ہیں، ان کے ہاں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو پچھلے فرقوں میں، گمراہیوں میں موجود نہ ہو۔ ہاں، تھوڑا قلب اور شکل و صورت میں، وسائل میں تبدیلیاں نظر آئے گی۔ جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید افکار جو اسلام کو نشانہ بنانے والے پیدا ہوئے، علمانیت یعنی بے دینی ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، ڈاروین کی تھیوری والے جو نظریات تھے، انسان کے پیدائش کا فلسفہ، اور پھر اس کے بعد جو جدید دور میں الہادی افکار، مادہ پرستانہ افکار کو فروغ ملا، اس میں میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو رجھایا گیا، دنیا کا دلدادہ بنایا گیا۔ گلیمر کی دنیا آج ہم دیکھتے ہیں جہاں فحاشی کو آرٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، موسیقی کو اور گناہ کے کاموں کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانی فطرت یا انسانی زندگی کا ایک تقاضا ہے، لذت و جو ہے زندگی کے مزے کا ایک حصہ ہے، اور یہ دیندار طبقہ اسے کمزور بناتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک ماحول بنایا گیا جس سے انسان کے ذہن و دماغ میں عقیدے کی اہمیت کم ہو جائے، دین کی اہمیت کو گرایا جائے، وہ ساری چیزیں جو رسالت اور رسول کی ذریعے سے ہم کو تعلیم کی شکل میں ملتی ہے، ان کی اہمیت کو کمتر بتایا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ چیزیں زندگی کی ترقی میں اور آگے بڑھنے میں، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور خارجی طور پر نئے نئے مذاہب پیدا کیے گئے ہمارے عقیدے، اور خاص طور سے عقیدہ توحید۔ بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کے یہاں یہ غیرت مر گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں کتنی بڑی متاع کھو رہے ہیں۔ انہیں وہ پتہ نہیں جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات اور عہد اول کی جو ہے مسلم خواتین جانتی تھی کہ جان چلی جائے، زندگی کسی بھی طرح سے کیسی بھی کٹھنائیوں اور مشکلات سے دوچار ہو جائے، ہمیں گوارا ہے لیکن ہم کلمہ کفر اختیار کریں یہ گوارا نہیں۔ کوئی کافر ہمیں رشتہ دے اور ہم اس کے سامنے جھک جائیں، ناممکن بات ہے۔ حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ دیا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ابو طلحہ تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹالا نہیں جاتا، لیکن کیا کروں، میں ایک ایمان والی عورت ہوں اور تم کافر ہو، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر کے نکاح میں آئے۔ پھر انہیں دعوت دی اور بالآخر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان کا مسلمان ہونا ہی حضرت ام سلیم نے بطور مہر قبول کیا۔ ان سے بہتر مہر کسی خاتون کا نہیں۔ آج وہ صورتحال وہاں تھی، کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو، شریعت کو، توحید کو سیکھا تھا، سکھایا تھا، اس پر تربیت ہوئی تھی ان کی، اور دین کے مخالف اس کی ضد، جو چیز دین کو خراب کرنے والی ہے، اس کی شناعت اور قباحت کو انہوں نے اچھی طریقے سے سمجھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم سیکھی تھی، اس کے اثرات تھے۔ جن لوگوں میں یہ ولا اور برا اور غیرت کا معاملہ زندہ ہو، ان کے تعلق سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی قیمت پر اپنا ایمان بیچیں گے، کسی قیمت پر ارتداد کو قبول کریں گے۔ ایسی ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں کہ گردن کٹا دی مسکراتے ہوئے، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتحال سے جو ہم جن سے گزر رہے ہیں اس سے ڈرایا ہے۔ جہنم کی طرف بلانے والے دعات کے تعلق سے خبر دی کہ ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ میں تذکرہ کر رہا تھا اس ضمن میں کہ خارجی طور سے ہمارے لیے کوششیں ہو رہی ہے، گلیمر کی دنیا، الہاد، بے دینی، اس کو سیاسی افکار کی روشنی میں، سیاسی تقاضوں کی روشنی میں، اقتصادیات کے مختلف افکار اور نظام کے سسٹم کی شکل میں ہم کو ورغلایا جاتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اور مذہبی اعتبار سے بہت سارے نئے نئے افکار آئے کہ انسانیت سب سے بڑا دین اور مذہب ہے۔ کوئی کہتا ہے انسانیت، کوئی وجودیت، کوئی سوشلزم کو پیش کرتا ہے، نظام سرمایہ داری کو دین اور مذہب کے طور پر، ایک زندگی گزارنے کی فکر اور نظام کے طور پر۔ پھر اس ضمن میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دینی اور مذہبی تعلیمات انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے سے، سائنسی ترقی کرنے سے اور آگے بڑھنے سے رکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا ان رکاوٹوں کو چھوڑا جائے، توڑا جائے اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھا جائے۔ چنانچہ نئے نئے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، فلسفے پیدا کیے گئے، تعلیم کے راستے سے نصاب تعلیم میں ایسے عناصر ڈالے گئے، میڈیا کے ذریعے سے ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جمہوریت، سیکولرزم، فلاحیزم، وجودیت، انسانیت، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، یہ مت دیکھو کہ کس مذہب کا ہے، بس انسانی رشتہ قائم کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو میں نے اشارے کر رہا ہوں، ان تمام فلسفوں اور نظریات کا اصل نشانہ اسلام، اسلامی توحید اور دینی غیرت ہے۔ ولا اور برا کا وہ مادہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، جب اسے مار دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا، تو اب راستے کھل گئے دوسرے مذاہب اور گمراہیوں کو قبول کرنے کے، دل و دماغ میں اور سماج میں داخل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے سماج میں وہ راستے کھلے ہوئے ہیں، دینی تربیت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، چنانچہ یہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب راستہ کھولنے کے بعد ان طاقتوں نے پہلے سے کیا، جو نئی کوششیں کی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو بھیجا جائے، لانچ کیا جائے، تربیت دے کر بھیجا جائے، جو نئے افکار کو دین کے نام پر، جیسے معتزلہ، خوارج گمراہ فرقے گزرے ہیں، ان کے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عنوان ہوتا تھا۔ عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اپنے چیلوں کو کہتا تھا کہ حضرت عثمان اور حکام کے خلاف لوگوں کو بدظن کرو، لیکن براہ راست تم اگر ان کی برائی کرو گے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تم یہ ظاہر کرو کہ نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو۔ جب یہ مزاج تم اختیار کرو گے اور یہ طریقہ اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری باتوں کو سنیں گے، تاثر یہ لیں گے کہ تم حکام یا امیر المومنین یا مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف نہیں ہو، بلکہ تم اصلاح چاہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہی طریقہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دینا، گھیر لینا، مدینہ جیسے
دارالخلافہ میں مسلمانوں کے ایک بلوائی اور تماشائی ماحول سے گرم کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی جو آج ہمارے یہاں ہمارے سماج میں اختیار کی جا رہی ہے. خوارج اور معتزلہ کی فکر کو بڑھاوا دینے کے لیے، روافض کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے یہاں ان طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. اب ہمارے درمیان لانچ کیا جا رہا ہے. پاکستان کا ایک آدمی بیٹھ کر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے اور ہمارے شہر بستیوں میں جدید وسائل کی بنیاد پر جو ہے اس سے نوجوان لڑکا اور لڑکی متاثر ہوتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی جب اصلاح کی جاتی ہے، قرآن و حدیث بتایا جاتا ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سامنے ایک آتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو گئی. اب آپ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے، ہاتھ میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارا ایک نوجوان حدیثوں کا انکار کرتا ہے، ہاں، اعتزال اور اقلیت پسندی کو اختیار کر لیتا ہے، تحریکیت کو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اسلام کو قائم کرنے کی کوشش اور اس کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. جو اسے روک رہے ہیں وہ بزدل ہیں، جو اسے روک رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خائن ہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات کو چھپانے والے ہیں. اور خاص طور سے ان تمام طبقات کا سب سے بڑا اور اول نشانہ علماء دین، علماء ربانیین، قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء کرام ہوتے ہیں. اور یہ یہود و نصارہ سے ان کو یہ پاٹھ پڑھایا گیا ہے کہ تم کو اگر ترقی کے راستے پہ جانا ہے، تمہیں اگر اپنی فکر کو عام کرنا ہے تو نوجوانوں کو، نئی نسل کو سب سے پہلے علماء کرام سے، جو قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء ہیں، ان سے بدگمان کیا جائے، ان سے دور کیا جائے. آپ علماء سے دور ہو گئے یعنی علم سے دور ہو گئے، روحانی ڈاکٹروں سے آپ دور ہو گئے. جسم کا ڈاکٹر آپ سے دور ہے. اب آپ کو جسمانی بیماری لگ رہی ہے اور آپ الٹا سیدھا جو ڈاکٹر نہیں ہے، طبیب اور علاج کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، ان سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو آپ کی صحت اور زیادہ خراب ہوگی. اطباء، علماء کرام، قرآن و حدیث کے جاننے والے، یہ روحانی اطباء ہیں، ان سے دور کیا گیا. ہاں، یہ میں ایک ساتھ دو تین باتیں بیان کر رہا ہوں. شیخ ناصر کے مقدماتی بحث کے تناظر میں آج ہمارا حالات پچھلی گمراہیوں سے لے کر جدید گمراہیاں. شیخ نے اس کتاب میں ایک مقام پر بڑی اچھی بات کہی، شاید میں بعد میں بھول جاؤں، کہ دنیا میں تاریخ اسلام میں جتنے گمراہ فرقے پائے گئے، تاریخ اسلام میں جتنے گمراہ اور منحرف فرقے پائے گئے، کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بے نام و نشان ہو گیا. ہم کچھ نام سنتے ہیں نا، جیسے جہمیہ، معتزلہ، ماتریدیہ، قدریہ، جبریہ. تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جن فرقوں کا نام لے رہے ہیں، آج اس نام سے تو ہمیں لوگ نظر نہیں آتے. کچھ علاقوں میں، ملکوں میں، جیسے خوارج ہے، وہ عباسیہ کی شکل میں، خوارج کی شکل میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا تعارف نہیں ہے. کئی فرقے ایسے ہیں جو آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں میں، یہ عمان، خلیج کے دوسرے ممالک، یورپ کے ممالک، ان میں پائے جاتے ہیں، جیسے دروز ہیں، محمرہ ہیں. یہ ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم جن کو یہاں جانتے ہیں کھوجا، بہرا اور باطنی فرقے کے بعض دوسرے نام جو ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، جیسے بہائی، قادیانی، ایسے کچھ فرقے وہاں بھی پائے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مرتبہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ کانڈ کیے جاتے ہیں، دھماکے کیے جاتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا نام آتا ہے. اس میں ایسے ہی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ سلفی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے، جبکہ ان کا دور دور سے ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. وہ مسلمانوں کے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں. تیونس کی آپ اکثریت اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانیں، ان کے عقائد کو پڑھیں گے آپ تو آپ معلوم ہی نہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسلام کے بالکل برخلاف. تو بات کو سمیٹیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرقوں یا گمراہیوں کا تذکرہ کیا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو میری جو باتیں دو تین حصوں میں بٹی ان کو سمیٹ لیں کہ تاریخ اللہ کے رسول سے پہلے پھر اس کے بعد جو بھی گمراہیاں ہیں وہ مسلسل پائی جا رہی ہیں. اور جدید دور کے جو فرقے ہیں وہ اپنے سے پہلے کی گمراہیوں کی تجدید اور نئی شکل و صورت اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی گمراہی آپ کو شاید ہی ملے جو نئی ہو. نام نیا ہو سکتا ہے، فرقوں کی شکل و صورت نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں کو لبھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے کچھ نعرے، کچھ باتیں نئے انداز کی ہو سکتی ہیں،
لیکن ان کی بنیادی گمراہی، بنیادی فکر جو ہے، جو قرآن و حدیث سے، توحید سے ٹکرانے والی ہے، اسلامی غیرت کو توڑنے والی ہے، دین کی بنیادی تعلیم سے ہٹانے والی ہے، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کے مخالف لے جانے والی ہے، وہ گمراہیاں آپ کو یکساں نظر آئے گی۔ اور ہمارے ارد گرد میں جتنے فرقے ہیں ان میں یہ گمراہیاں آپ کو بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین جو ہے، اب آپ اس میں جوڑیے کہ 72 فرقے ہوئے تھے، 73 ہوں گے، اور پچھلی قوموں کی طرح بالکل ہو بہو میری امت کے لوگ بھی گمراہی اختیار کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا۔ حضرت عائشہ یہ نقل کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا کہ میری مسجد، میری قبر کو جو ہے مسجد اور عبادت گاہ نہ بنایا جائے، آپ نے پہلے ہی منع کیا تھا، یعنی ڈرایا، بار بار ڈرایا۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ گمراہی بھی میری امت کے لوگ قبول کریں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، یہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، یہود و نصارہ میں، اسلامی تاریخ میں روافض اور شیعوں نے یہ بدعت شروع کی، قبروں کو پختہ بنانا، قبر پرستی کو اختیار کرنا۔ اور آج کے پرانے اور جدید فرقوں میں بھی یہ روافض ہی نہیں، بعض اہل سنت اپنے آپ کو بولتے ہیں اور اہل بدعت اور اہل شرک والا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت واضح انداز میں ڈرایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری ہی زبان بولیں گے، ہمارے ہی درمیان ہوں گے وہ، لیکن وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ آپ نے اہل بدعت کی صفات کی تعیین کی اور کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے سے جو لوگ ہٹیں گے وہ جہنم کے راستے پر جائیں گے، ایک صرف گروہ ہوگا جو جنت کے راستے پہ جائے گا۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ آپ نے یوں ہی بیان کر دیا؟ ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں؟ میں نے ابھی کئی مقامات پر اس قسم کے موضوعات مجھے بار بار دیے جا رہے ہیں، یہ سوال کیا کہ ہم جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سے راستے غلط ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اختلافی موضوعات چھیڑتے ہیں۔ امت آج اس حالات، ایسے حالات میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں ان شارٹ، اختصار کے ساتھ، کہ امت کی آج جو درگت ہے، بری حالت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان گمراہیوں پر ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں بدعت اور خرافات کو نہ دیکھا جائے، سب کتاب پڑھیے، اور اہل بدعت اپنی بدعت کو پھیلائیں، عملاً اس کو انجام دیں، بدعتی کتابوں کو پھیلائیں، اور رد والی کتابیں ہم نہ پھیلائیں، نہ لکھیں، رد والی تقریر نہ کریں، تو اس سے حق کی حفاظت کہاں ہوگی؟ اس کا حق ادا کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ حق کو ادا کرنا ہے، اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو ان کا رد ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم پہلے نہیں ہے، میں نے جو اشارہ کیا اس مقدمے کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی قرآن نے رد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا، کفر کا، فتنوں کا، برائیوں کا، جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کا، گمراہیوں کا تذکرہ کر کے ہم کو آپ کو ڈرایا ہے، قیامت تک کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، تاریخ کا پورا تسلسل دیکھ لیجئے، زندگی کا، تاریخ اسلام کا کوئی دور آپ کو نظر نہیں آئے گا جب قرآن و حدیث کا ماننے والا طائفہ منصورہ آپ کو ایسا نہ ملے جو شرک اور بدعات کا رد نہ کر رہا ہو، تصنیفات اور کتابیں نہ لکھ رہا ہو، ان سے مناظرے نہ کر رہا ہو، حق کی آواز کو بلند نہ کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین او منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، ان کی مدد چھوڑنے والے ان کو نقصان میں مبتلا نہیں کر پائیں گے۔ یہ کتنی مشہور حدیث ہے، یہاں ایک طائفہ حق پر رہے گا۔ اب اس حدیث کو آپ اس سے جوڑیے جو 73 اور 73 فرقوں والی ہے، تشریح کیجیے، پھر ایک اور حدیث جوڑیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغربا۔ صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی بخاری وغیرہ میں بھی ہے، الفاظ کے فرق سے، کہ اسلام غربت اور اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا، پھلا پھولا، شروعات ہوئی اس کی۔ یعنی جب مسلمان کوئی ہوتا تھا، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا تو قبیلے میں اکیلا 1 یا 2 لوگ ہوتے تھے، ہاں، لوگوں سے چھپ کر وہ دین پر عمل کرتا، ظاہر ہوتا تو لوگ اس کو اجنبی محسوس کرتے کہ کیا نیا دین لایا ہے۔ تو ایسی غربت اور اجنبیت کی حالت میں اسلام کی شروعات ہوئی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور جیسے غربت اور اجنبیت کی حالت میں اس کی شروعات ہوئی ایسے ہی واپس لوٹ آئے گا۔
حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے. فتوب للغرباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غربا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے. یہاں ایک اشارہ غور کیجئے، ایک تو تسلی ہے کہ جو اہل حق ہے اگر ان کو الگ تھلگ چھوڑا جا رہا ہے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہے، یہ استقامت کی کا تقاضا کرتا ہے. وہیں دوسری بات جو بہت واضح نظر آ رہی ہے یہاں کہ ایسے لوگ جو صحیح دین کو اختیار کریں گے وہ معاشرے میں عجیب و غریب نگاہ سے دیکھے جائیں گے، لوگوں سے الگ ہو جائیں گے. اس کا مطلب اکثریت غلط لوگوں کی ہوگی، تعداد کو نہ دیکھا جائے. اسی حدیث کے مختلف دوسرے الفاظ جو دوسری حدیثوں میں ہیں، علامہ البانی وغیرہ نے جس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ غربا کون ہیں تو کہا الذین یصلحون اذا فسد الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت تو خود صحیح اور صالح رہیں گے. یصلحون، صلاح اور صحیح بات کو قبول کریں گے، قرآن حدیث کے دین پر چلیں گے. کب؟ جب لوگ بگڑ جائیں گے، بدعت و خرافات میں پڑ جائیں گے، قرآن حدیث کے خلاف راستے اختیار کر لیں گے، یہ حدیث اور قرآن پر قائم رہیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے. اصلاح کیسے ہوگی؟ جب بدعت کر رہے ہیں تو بدعت کو رد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں آج کل دعوت دینے کا طریقہ یہ بن گیا کہ بھائی یہ کرو کہ نہ کرو، وہ کرو کہ نہ کرو. میں واضح لفظوں میں کہوں کہ شرک کرو کہ نہ کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ. مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت ہے. ارے مسلمانوں کی طاقت کو اکھاڑنے کی وجہ شرک اور بدعت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک ہو جاؤ. ناممکن بات ہے، انہی کی وجہ سے تو اختلاف ہو رہا ہے. اگر اتحاد کرنا ہے قائم تو شرک کا رد کیجئے، اکھاڑ کر پھینکیے اپنے اندر سے، عقیدے سے، تو اور بدعت کو، خرافات کو نکالیے. کتاب و سنت پر اتحاد ہوگا جس پر صحابہ کرام متحد ہوئے تھے. تو وہ نیک لوگ جو لوگوں کی اصلاح کریں گے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں حدیث میں ہیں کہ من یطیعہم اکثر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، او کما قال، کہ ان کی باتوں کو نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے ان لوگوں سے جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث پیش کرنے کے باوجود یہ غربا ایسے ہیں کہ ان کی باتیں مدلل ہیں، مضبوط ہیں، صحیح ہیں، لیکن ان کی باتوں کو ماننے والے کم ہوں گے، نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے انہی حدیثوں میں. اب اس حدیث کے سلسلے میں علماء کی، ہمارے سلف کی شروحات دیکھیے. ہاں، یونس بن عبید کہتے ہیں کہ لوگوں، سب سے غریب چیز ایک دور آئے گا کہ سنت بن جائے گی، اور اس سے بھی غربت والی، اجنبیت والی چیز وہ ہو جائیں گے جو سنت کو اختیار کرنے والے اہل سنہ ہوں گے، اہل الحدیث ہوں گے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مخاطبین سے، شاگردوں سے، استوصوا باہل السنت خیرا، کہ اہل سنت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کے مقام کو سمجھو. فإنہم غرباء، اس لیے کہ یہی غربا ہیں. اب ان حدیثوں کو ملائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے والی بات کہی، غربا والی بات کہی، میرے قوم کا ایک میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا. یہاں دو باتیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اہل حق کی تعداد قلیل ہوگی، کم ہوں گے، اور اہل باطل کے فرقے تعداد زیادہ ہوگی، یعنی فتنے، گمراہیاں زیادہ ہیں. ایک بات. دوسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی اور بتایا کہ لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گمراہیوں کو، فتنوں کو، دین کی مخالف چیزوں کو صاف صاف کھول کھول کر بیان کیا جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم توحید کا اور قرآن و سنت کے ان امور کا علم حاصل کریں جو ہم کو کرنا ہے، اسی طرح ہم کو وہ بھی سیکھنا چاہیے جس سے ہم کو بچنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو بخاری کی لمبی حدیث میں ہے، اس بارے میں بہت واضح دلیل بنتا ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے کہ میں اس میں واقع ہو جاؤں. اس سے پتہ چلا کہ توحید سیکھ لینا صرف کافی نہیں ہے، شرک کو بھی جانیے، سیکھیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. اگر آپ نے توحید سیکھی اور شرک کو نہیں جانا، ہاں،
توحید کا سیکھنا پورا ہی نہیں ہوگا اگر آپ توحید شرک کو نہیں جانتے اس کی ضد کو، اور شرک اختیار کر لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ میں توحید پر ہوں، زندگی بھر فضائل پر اور محنت اور دوسرے کاموں پر محنت کرتے رہے، نیکیوں پر، اگر شرک اکبر پر مر گئے سارے عمل برباد۔ قرآن حدیث کہتے ہیں کتنی اہم ضرورت ہے کہ آدمی گمراہیوں کا بھی علم حاصل کرے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ اور آج کا جو ماحول جہاں ارتداد ہو رہا ہے، ہمارے بچے بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے جو ایجنڈے اور پروگرام بنائے ہیں میرے بھائیوں، علماء سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو لڑایا جائے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے گروہ میں جو ہے تاریخی روایات کے ذریعے سے ان کو جو ہے جو الجھایا جائے، ان کے نوجوانوں کو آپس میں اسی میں پریشان کیا جائے، ان کے علماء کو اور دوسروں کو بدزن اور بدگمان کر کے کنارے کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، نئے نئے افکار کا گرویدہ بنایا جائے، گلیمر کی دنیا کا دلدادہ بنایا جائے، شبہات میں ڈالا جائے، شہوات میں مبتلا کیا جائے، اور شبہات کے فتنوں کی وجہ سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہمیں عنوان ملا، جدید فرقے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، ان فرقوں کا تفصیلی تعارف ممکن نہیں ہے۔ شیخ ناصر بن عبد الکریم نے اپنی کتاب کے ایک حصے میں الملامح العامہ لمناہج اہل الاہواء واصولہم وسماتہم، یہ ایک عنوان قائم کیا کہ اہل اہواء، خواہش پرست، خواہشات کو ہم شارٹ میں یا آسان انداز میں اپنے جملے میں یہاں کہوں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے جتنے طریقے ہیں، راستے ہیں، افکار ہیں، وہ سب ہوا اور اس کی جمع احوا میں آ جاتا ہے۔ لا تتبعوا الہوا، انبیاء کرام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کیجئے، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم سے ہٹ کر ہم نے جو بھی مانا وہ خواہشات ہیں، احوا ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے؟ گمراہ اور بدعتی فرقوں کی علامتیں کیا ہیں؟ ان کے مناہج کیا ہیں؟ ان کے اصول کیا ہیں؟ یہ ان کے کچھ علامتوں کا یہاں تذکرہ انہوں نے کیا، تو ساری چیزوں کا تو نہیں۔ ان کے ابتدا میں شیخ نے یہ کہا ہے کہ جو گمراہ فرقے دنیا میں یا اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، ان کو تمیز کرنے والی یا دوسروں سے الگ کر دینے والی چیزوں میں، دوسروں سے الگ کر دینے والی کیا چیزیں ہیں، اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا وقت کم ہے، آپ یہ غور کیجئے کہ یہ الگ الگ فرقوں کے تعلق سے تلخیص کر کے جو ایک پہچان کے طور پر ایک فرقے کے بارے میں ایک جو بات بیان کی ہے، اس کی پہچان اور نمایاں خصوصیت کے طور پر، ورنہ اس کے عقائد میں اور بھی خرابیاں، گمراہیاں ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں کہ ہمارے ارد گرد جو جدید فرقے پائے جاتے ہیں، وہ تحریکی فرقہ ہو، سید قطب صاحب کو ماننے والا، حسن البنا کو ماننے والا، یا ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ اور فضائل پر کام کرنے والا گروہ ہو، یا صوفیوں کا طبقہ ہو، یا جو ہمارے یہاں تقلیدی گروہ ہوں، جو ایک طرف تو فروعات میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جیسے ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے یہاں کھلے طور سے یہ عجیب و غریب متضاد دعویٰ پایا جاتا ہے کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہے۔ اشعریت اور ماتریدیت یہ گمراہ فرقے ہیں، بدعتی فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کہلانے والی ہندوستان، پاکستان کی اکثریت یہ برملا کہتی ہے، لوگوں کو اس کا نہ علم ہے، نہ احساس ہے، نہ شعور ہے، نہ ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ اشعریت اور ماتریدیت اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن حدیث صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو حنفیت اور شافعیت کے حوالے سے اہل سنت بھی کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم کلامن جو ہیں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تیسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سلسلہ میں نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں۔ یہ تصوف کے حوالے سے وہاں رافضیت ہے، باطنیت ہے، ہاں آپ کو اعتزال بھی نظر آئے گا۔ اور جو پچھلے فرقوں کا جو میں تعارف کرانے جا رہا ہوں، ان کی اکثر و بیشتر گمراہیاں نظر آئے گی، شیعیت اور رافضیت بطور خاص نظر آئے گی۔ ہمارے اہل سنت میں شیعوں کے جو نشانات پائے جاتے ہیں، بغیر تحقیق کے بہت ساری چیزیں جو اختیار کر لی، ہاں، اور محرم الحرام کے موقع پر ایک بڑا سنی کہلانے والا طبقہ شیعوں والا عمل جو کرتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ اہل تصوف کا درمیانی پل ہے۔ باطنیہ کہلانے والے گروہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا، اور اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کے دین کے سامنے مختلف دوسرے افکار کو پھیلا دیا۔ وقت نہیں ہے، میں صرف یہاں شیخ کی پیش کردہ کچھ گمراہیوں کا کہ مختلف فرقے کن باتوں میں نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو یہ چیز پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس یہ موقع نہیں ہے
کہ ایک ایک وجہ، ایک ایک صفت کو، خصوصیت کو موجودہ دور کے جو جدید فرقے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کے اندر میں گنواؤں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ اشارے میں کر چکا ہوں کہ اہل الحدیث کے علاوہ آپ جتنے بھی طبقات کو آج روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر گالیاں بھی دیں گے، برے کامنٹس بھی کریں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اہل الحدیث ہمارے ہاں وہ اہل حدیث نہیں جو روایتی یا نام کے طور پر صرف اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث اور منہج صحیح کو سیکھا ہی نہیں ہے، معاملات کو جانا ہی نہیں ہے، اور آج دوسروں کی طرح مادہ پرستی کے شکار ہو گئے ہیں. وہ نہیں، جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، عقیدے اور منہج کے طور پر اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے انسانی طور پر، یہ الگ بات ہے. ان کے علاوہ آپ جتنے بھی طبقوں اور فرقوں کو دیکھیں گے، یہ جو گمراہ فرقوں کی کچھ خصوصیات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کو ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا یا کئی چیزیں اکٹھا ملے گی. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ غور کرنے والا ان بڑے بڑے فرقوں کو اگر نظر میں رکھے جو تاریخ میں گزرے ہیں، تو ان میں سے ہر فرقہ اپنی کچھ خصوصیات میں دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے، جو اس کی ایک پہچان بن گئی. اگرچہ ان کے یہاں اور بھی گمراہیاں ہیں، لیکن پہچان بن جانے والی کچھ علامتیں. پہلا انہوں نے کہا کہ جہم ابن صفوان کی طرف یہ منسوب ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو جہمیہ، قدریہ، معتزلہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ وہ آج روئے زمین پر پائے نہیں جاتے. میں نے یہ کہا شیخ کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے دھاراوی میں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پچھلی گمراہیاں جتنی ہیں اتنی آج بھی موجود ہیں، نام بدل گئے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا. تو جہمیہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں. جہمیہ کی سب سے واضح صفت یہ ہے کہ ان صفات اور ناموں کا انکار کرتے ہیں. اب وہ کلی انکار کرتے ہیں. آج آپ کو مسلمانوں میں بہت سارے پرانے اور نئے فرقے ملیں گے جو جزوی طور سے اللہ رب العالمین کے ان اسماء اور صفات کا جو قرآن و حدیث میں وارد ہے انکار کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد میں جو احناف کہلانے والا طبقہ ہے، ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کی اکثریت ان باتوں کو علمی طور پر نہیں جانتی. جو ان کے علماء یا کچھ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. اب اشعریت کیا ہے، ماتریدیت کیا ہے، اگر آپ پوچھیں تو ایک عام حنفی، بلکہ ان میں بہت سارے خواص، بہت سارے ایسے لوگ بھی جو مدارس میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یہ میرا اپنا تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ ہے، احناف یہ نہیں بتا سکیں گے کہ اشعریت کیا ہے، ماتریدیت کیا ہے. لیکن ان کو جب آپ بتائیں گے تبھی تو وہ توبہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب جانتے ہیں تو حیرت زدہ رہتے ہیں، اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں. ابھی میں نے مالیگاؤں میں ذکر کیا، کلکتہ کے سفر میں ایک بریلوی عالم عظیم الدین رضوی صاحب، جو اشرفیہ کے نائب شیخ الجامعہ رہ چکے تھے، وہ اہل الحدیث ہو گئے. جب ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ادراک ہوا، غور کیا، تحقیق کی، ان کے دل نے جھنجھوڑا، آخرت کی فکر آئی، اور یہ خیال آیا کہ دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں. وہ اہل الحدیث ہو گئے. یوٹیوب پر ان کی تقریریں موجود ہیں. تو جو نہیں جانتے، یعنی اس فکر میں، اس مسلک میں رہتے ہوئے جب ہم بیان کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، تو ان کو برا لگتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. ہاں، اس لیے فتوے مت دیجیے. امام احمد بن حنبل نے جیسے کہا تھا نا اپنے مخاطب مناظرین سے کہ میں جانتا ہوں کہ جو چیز تم مانتے ہو وہ کفر ہے، ہاں، اگر میں اسے مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ امام احمد نے کہا. میں بعض جگہوں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام سے بیان کر دیا غلطی سے، تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے اسے مان لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تم اگر اسے مانو گے، تم اسے مانتے ہو، میں تم کو کافر نہیں کہتا، اس لیے کہ تم معذور ہو، جاہل ہو. تو یہ اپنے سامنے رکھیے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ کے اسماء و صفات کی تعطیل، میں ایک مثال دوں جو بہت مشہور ہے، آج کل اس کے خطابات علماء اہل حدیث نے مختلف مقامات پہ کیے، میں نے بھی بیان کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اس معنی کی آیت قرآن میں 7 مقامات پر ہے. اور اللہ کے اوپر ہونے، عرش پر مستوی ہونے، ظاہر العلو والا ہونے کی بقول علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابی العز رحمہم اللہ، ان لوگوں کے بقول قرآن حدیث سے کم و بیش 1000 دلیلیں، تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ. فطری دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی ہے، اس سے الگ
کوئی قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، تمام صحابہ کا اتفاق۔ اگر جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ ان میں سے چند دلیلوں کا جواب بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، تو 1000 دلیلوں کا کیا دے پائیں گے؟ یہ علامہ ابن ابلیس کی عبارت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حنفی تھے وہ بھی۔ اب آج آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، ہمارے ارد گرد، ہمارے ہاں شعرا کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ افلاطون کے نظریہ وحدت الوجود اور اتحاد کا عکس ہے، جو آگے چل کے ایک عیسائی نے، پادری نے قبول کیا، پھر شنکر آچاریہ جو ہندوؤں کا ایک بڑا 32 سال کی عمر مر جانے والا ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا تھا، اس نے اختیار کیا، اسی کی روشنی میں وید کی تشریح کی۔ ہندوؤں کے یہاں سب میں اللہ ہے، سب میں بھگوان ہے، سب میں پرماتما ہے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں میں صوفیہ نے اختیار کیا، اور ابن عربی نے اس کو ایک الگ شکل دے دی فلسفے کی، اور پھر ایسی شکل دے دی کہ اس کو ماننا انبیاء کرام کے دین کے بالکل ضد۔ یہاں تک دعویٰ کر لیا گیا کہ ہمارے دین میں توحید ہے، قرآن حدیث میں شرک ہے۔ اگر آپ نے کہا خالق اور مخلوق اللہ اور مخلوق بندے الگ الگ ہیں تو آپ مشرک ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور ساری مخلوق ایک ہے، کتا بلی سور سب میں اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ توحید ہے۔ یہ ماننے والے آج ہمارے یہاں مسلمان ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ ہاں، میرے علم کے مطابق کوئی، بعض علماء نے بھی لکھا ہے کہ موجودہ دور میں جتنے صوفیہ کے سلسلے پائے جاتے ہیں، وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، ہر ایک میں اتحاد، وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کے قدیم و جدید علماء کے نزدیک دنیا کا سب سے گھناؤنا کفر ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ان صفات کا انکار یہ گروہ کرتے ہیں۔ جہمیہ کی یہ گمراہی آج جدید فرقوں میں آپ کو ملے گی۔ ہمارے ہاں میں نے کئی مقامات پر کہا، پھر سے دہراؤں، جدید دور میں اس کا ایک ایڈیشن بتانے کے لیے، کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں ٹی وی چینل پر آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن حدیث والا دین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ گلیمر دیکھ کے، تعداد دیکھ کے، ٹی وی چینل پہ 3 نوجوانوں کا ایک مزاج ہے کہ نئی ترقی ہے، نیا دور ہے، تو چمک دمک کے ساتھ آ رہے۔ تو دین میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، مولوی لوگ پرانا کپڑا پہن کے آتے ہیں، کرتا پاجامہ، کچھ نیا کوٹ پینٹ پہن کر آنا چاہیے۔ دین میں بھی نئے انداز میں پیش کرنا چاہیے، جدید تقاضوں کے مطابق، سائنسی تقاضوں کے مطابق، امریکہ اور یورپ کی شکل و صورت میں۔ یہ بھی ہمارے خلاف تحریک کا ایک نتیجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ترقیات اور گلیمر کے سامنے یہ بتایا گیا کہ عالم اسلام اور مسلمان جو پیچھے ہوگا اس کی وجہ دین ہے، توحید ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دین اور توحید سے دور ہونے کے نتیجے میں ہم پیچھے ہوئے۔ تو ہمارے ہاں یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، لہٰذا اس بنیاد پر پچھڑ گئے، اور نوجوان طبقہ اس طریقے سے علماء کرام کو گویا حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، ان سے دور ہوتا ہے۔ اور یہ خارجیوں کی ایک علامت ہے کہ علماء سے دور رہتے ہیں، بدظن رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدثاء الاسنان احداث و صفحاء الاحلام، کام عقل لوگ، نئی عمر کے لوگ، علم کی کمی ہو، تجربے کی کمی ہو، علماء سے دوری ہو، دین کی فقاہت کم ہو، عقائد کی تربیت نہ ہو، تو یہ گمراہیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آج دنیا میں جو خارجی پھیلے ہوئے ہیں، جن کے ہاں بیجا قسم کی جذباتیت، تحور اور جو ہے اسلام کے تعلق سے بظاہر جو ہے جوش و جذبہ نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں خارجیت کا روپ دھار لیتی ہے۔ آگے یہاں میں نے ایک چیز صرف ان کی پیش کی، جہمیہ کی ایک گمراہی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں انحراف یا انکار کرنا، یہ جہمیہ کی علامت بن گئی۔ یہ جدید فرقوں میں اور دنیا کے اہل الحدیث کہلانے والے کے علاوہ جتنے طبقے ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں آپ کو گمراہی ملے گی۔ نمبر 2 کہ معتزلہ یہ تقدیر کے سلسلے میں، تقدیر کا انکار اور اللہ کی صفات کا اور بعض سمعیات کا انکار کرنے میں مشہور ہیں۔ جہمیہ کے آگے معتزلہ چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ناموں کو ہم مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ اللہ علیم ہے بغیر علم کے، قدیر ہے بغیر قدرت کے، حی ہے، زندہ ہے، حی ہے زندگی والا، بغیر حیات کے، بغیر زندگی کے۔ یہ معتزلہ کی گمراہی، اس میں تھوڑا سا انہوں نے جہمیہ کے اس میں فرق کیا۔ تو صفات کا انکار کیا انہوں نے، تقدیر کا انکار کیا۔ روافظ بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدریہ بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو اب یہ معتزلہ، میرے ہاتھ میں جو پرچی ہے، میں نے سوچا تھا کہ اس میں بیان کریں گے کہ پرانے دور کے جو معتزلہ تھے، ان کی ایک بنیادی گمراہی تھی عقل پسندی، عقلیت پسندی۔ ان کے ایک دین کے اصولوں میں سے 5 اصولوں میں سے ایک اصول ہے تقدیم العقل علی النقل۔
عقل کو نقل پر مقدم کرنا. اس سے پہلے بھی میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا اسی موضوع پر, اس کو زیادہ واضح انداز میں بولنا چاہتا تھا کہ جدید پرانے زمانے کے, درمیانی زمانے کے اور آج کے نئے زمانے میں اس اعتزال کا اثر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, عقلیت پسندی. آپ دیکھیں کہ جو کالجوں میں پڑھانے والے ہیں, دانشور ہیں, یورپ اور امریکہ میں پڑھ کے آتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہر چیز کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ غیبیات کو بھی. ہاں, یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو نتیجہ کیا نکالا, یہ اخبار احاد ہیں. اخبار احاد ایک اصول بنا دیا کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا, عبادات ثابت نہیں ہوگی. اس ایک اصول نے بہت ساری احادیث کا قتل کر دیا, رد کر دیا گیا قرآن و حدیث کی بہت ساری باتوں کو. یہ معتزلہ کا اور متاخرین کا اصول تھا. ہمارے ہاں کچھ احناف بھی اختیار کرتے ہیں اور جدید دور کے لوگ. اب اس میں فہرست تھی کہ کچھ مثالیں دی انہوں نے 8-10 کہ معجزات والی حدیث کا انکار کر دیا گیا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحوں سے متعلق, عذاب قبر سے متعلق, غیبیات سے متعلق جو بیانات بھی دیے ہیں ان کا انکار کر دیا گیا. جن فرشتوں کا انکار کر دیا گیا. اس میں نام لے کر بتایا گیا جدید دور کے اعتزال میں اول آدمی تھا محمد عبدہ مصری, پھر ان کے شاگرد, ہاں اس میں جو ہے طہ حسین, ہاں اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان کی کتابوں کے نام بتائے کہ ان کے یہاں کس قدر اعتزال ہے کہ کھلی کھلی ثابت شدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کھل کر رد کر دیا گیا. ہاں, ایک دم واضح انداز میں جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں, عقیدے سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہیں. دجال کا اور اس سے متعلق دجال کے بارے میں کہا کہ یہ نئی چیزیں, کیا نام ہے, نئے دور کی کچھ چیزیں اس سے مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا رد کر دیا. ملائکہ کو سجدہ کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, آخری زمانے میں آپ کا نزول اختیار کرنا, اور کہا کہ محمد عبدو کہتے ہیں کہ دجال کی حقیقت, اس کا آغاز, یہ سب خرافات سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں, اس حدیث کا جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں درج ہے, اس حدیث کا بھی انکار کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو زندگی کے مختلف امور سے تعلق رکھتی ہیں, کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, لباس, یہ سب بلا وجہ کی تنگی ہے, رجعت پسندی ہے. اس طریقے سے یہ حدیث کے میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. لا یقتل المسلم بکافر, کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ کو پھوڑ دیا. عذاب قبر سے متعلق یہ حدیثیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ شیخ محمد عبدہ, ان کے شاگرد, اور پھر ہندوستان میں سر سید احمد خان, پھر ان کے حمید الدین فراہی, ان کے رشتہ دار بھی تھے, اور پھر مولانا شبلی نعمانی, اس کے بعد جو ہے امین احسن اصلاحی, مولانا ابو العلا مودودی, پھر ان کی فکر سے متاثر ہو کے سید قطب مصری ہیں. ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان حدیثوں کا انکار کیا, بلکہ خوارج کے فکر کو اختیار کیا کہ مسلمان اگر گناہ کرتا ہے تو کفر کافر ہو جاتا ہے. اگر حاکمیت کو اختیار نہ کیا تو حکام بھی کافر ہو گئے. جو حکام کافر ہیں ان کا ساتھ دینے والے علماء بھی کافر, اور جو علماء ہیں ان کے ساتھ دینے والے ان کے عوام بھی کافر. اس لیے سید قطب نے کہا کہ مسلمان آج عالم اسلام میں کہیں مسلم حکومت ہے ہی نہیں, سارے کے سارے سماج کافر ہیں, چاہے وہ اذان میں لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے کیوں نہ ہو. ہاں, ایک اقتباس ہے میرے پاس کہ شیخ دکتور ربی نے خوارج کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ سید قطب نے اپنی کتابوں میں, اپنی فکر میں ان تمام گمراہیوں کو, جو گمراہ فرقوں کی خصوصیات تھی, گمراہیاں تھی, ان کو اپنی فکر میں اکٹھا کر لیا. ان کے یہاں باطنیت ہے, ان کے یہاں خارجیت ہے, ان کے یہاں اعتزال ہے یعنی عقلیت پسندی ہے, ان کے یہاں رافضیت ہے, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے, صحابہ ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے نقد اور تنقید کا نشانہ بنا لیا. ٹائم ہو گیا. 5 منٹ بولیں, اذان ہو رہی ہے لیکن 5 منٹ تک بول کے, یہ صرف میں ذکر کروں کہ خوارج جو ہیں وہ شدت کو اختیار کر کے لوگوں کو گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینے میں مشہور ہوئے, اور تکفیر کو انہوں نے اختیار کیا. حضرت علی اور صحابہ کرام کو کافر کہا. ایسے ہی آج ہمارے یہاں تحریکی لوگ, سید قطب کے ماننے والے اور اس قسم کی فکر کے نئے طبقات, نئے فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, اور جتنے بدعتی فرقے ہیں وہ اہل الحدیث کو کافر کہتے ہیں. کل ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بریلیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں لنڈن میں, اور ان کی کلپ دیکھ رہا تھا, کہا کہ یہ سارے کے سارے اہل حدیث جو ہے وہ کافر ہیں. تو میں نے ان سے, وہ بہت حیرت سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا کوئی نئی بات تھوڑی ہے, یہ پرانی بات ہے, اور ہمارے تعلق سے نفرت پھیلا کے
اہل حق سے دور کرنا یہ تاریخی چیز چلی آ رہی ہے. ہمارے رضوی صاحب جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جنک پور نیپال کے رہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث کو پہلے یہود و نصارہ کا ایجنٹ سمجھتے تھے، ہم کو بتایا جاتا تھا، اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں تھا، ان کی کتاب پڑھنا تو دور کی بات، ایسی نفرت دلائی جاتی تھی. تو یہ ایک حربہ ہے حق کو مٹانے کا. رافضی جو ہیں وہ جھوٹ بولنے میں بہت ممتاز ہیں، ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں. اسی طریقے سے صحابہ اور ائمہ سلف کو گالی دینا، تقیہ جو حقیقت میں نفاق ہے، اوپر کچھ اندر کچھ، یہ مخصوص حالت میں جائز ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ اس کو بنا لیا. کافی کی روایت بیان کرتے ہیں. اسی طرح ان کے ہاں شرکیات، بدعات، خرافات اور قبر پرستی ہے. بلکہ رافضیوں کا دین جو ہے سنیوں کے ہر معاملے میں مخالفت کرنا ان کے دین کی ایک اصول اور ایک بنیاد ہے. صوفیہ یہ تلون اور ابتداء میں مشہور ہے. تلون مطلب کبھی یہ دین کبھی وہ دین، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، ہاں رام کو مانو رحیم کو مانو، سب چلے گا. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کچھ اگر سعودی عرب کا کوئی آدمی تھوڑا سا کوئی غلطی کر دے تو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے کہ فلاں. ابھی میں نے ایک کلپ آئی میری تقریر میں، کسی نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں سنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کا میں نے رد کیا تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ہالوین کا دن منایا گیا. وہ کچھ لوگوں نے منایا، وہاں کے علماء، وہاں کی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اب اس کو پیش کر کے دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، تو کیا حرج ہے. آپ اس کو دلیل تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. ابھی تو سعودی عرب نے اس کو مانا نہیں ہے، اس کو رد کیا، چوری چھپے کیا گیا، وہ سامنے آ گیا. اگر کیا ہوتا سعودی حکومت نے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منانا آپ کے لیے وہ دلیل بن گیا؟ جن کو آپ کافر کہتے ہیں ان کے عمل کو دلیل بنا رہے ہو. سمجھ میں نہیں آتا. ترکی میں قبر پرستی ہو رہی ہے. ابھی ایک دکتور ربی کی بات مجھے یاد آئی، یہ اسی سلسلے میں آپ غور کیجئے کہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، شرک کو ختم کرنے، توحید کو پھیلانے آئے تھے، ہے نا. انہوں نے بتوں کو توڑا، قبر پرستی اور قبروں کو جو ہے ختم کیا، پختہ قبروں کو. حضرت علی نے بھی عمل کیا. یہ جتنے تحریکی ہیں اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، یا جو دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا بڑا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان کو اگر حکومت اور طاقت ملی، دکتور ربی نے کہا کہ ایک مثال بتائیے کہ انہوں نے کسی پختہ قبر کو توڑا ہو، شرک کے مرکز کو مٹایا ہو، ختم کیا ہو، سوائے اہل الحدیث کے کوئی نہیں ملے گا. اور شیخ محمد عبد الوہاب اور ان کے رفقا نے جب کیا تھا تو پوری دنیا میں ان کو بدنام کیا گیا، شرک کے اڈوں کا خاتمہ کیا تھا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے، اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ کھل کر گئی ہے تو ان میں تصوف والے تلون کے شکار ہیں. بدعی اوراد، مختلف قسم کے بدعتی خود ساختہ اوراد، خواب، الہام. ابھی یہ مناہج استدلال میں آئے گا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان گمراہ فرقوں نے استدلال کے اور دین کو لینے کا راستہ اور طریقہ ہی بدل دیا. کچھ لوگوں نے عقل کو، اوہام کو، خواب کو، خرافات کو، کشف اور کرامات کے جھوٹے دعووں کو، ان کو دین کی بنیاد بنا لیا. اور ایسی بہت ساری چیزیں اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں، ان میں شکوک و شبہات کرتے ہیں، ایسے اصول بناتے ہیں جس سے حدیثوں کا رد ہو جائے، جیسے یہ کہ اخبار احاد سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ایسی اور بہت ساری چیزیں اس کتاب میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو یہ اہل تصوف کی خصوصیت ہے. باطنیہ یہ بالحاد، بے دینی اور زندقت اور غدر میں مشہور ہیں. باطنیہ ان میں جو ہے جدید دور میں قادیانی، بہائی، یہ باطنیہ کی ایک شکلیں ہیں. محمرہ اور دوسرے بہت سارے فرقے ہیں. یہ دو کا صرف ذکر کر دو شیخ. اور اسی طرح فلاسفہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جاہل قرار دیتے تھے، ان کے متبعین کو، اور دین سے اعراض. یہ فلسفی اور منطقی عقل پرست لوگ. آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو چھپے اور دبے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا رد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج جدید دور میں حالات اور واقعات کا تقاضا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی کے راستوں میں ان کے شانہ بشانہ چلا جائے، یہ نبوی اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے. یہ فلاسفہ کا طریقہ ہے. 8ویں نمبر پر کلامی فرقہ یعنی اشعری اور ماتریدی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں لوگ پائے جاتے ہیں. یہ قرآن و حدیث میں تعویل کرنے اور ارجاء کے بدعقیدگی میں مبتلا ہونے میں ان کی خاص علامت ہے. اور آخری بات جو انہوں نے ذکر کی کہ فکری اتجاہات اور ادبی اتجاہات، فکری اور ادبی، اس میں جدید دور کے سارے وہ افکار آ گئے جس کو حالات کا تقاضا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کیا. یہ انسانیت ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ عورتوں کی آزادی اور نسوانی ان کی جو ہے حریت کا تقاضا ہے، لوگوں کی آزادی کا، اور مذہب جو ہے وہ بلا وجہ کی پابندیاں ہیں. تو یہ خوبصورت اور
بارونق اور پرکشش انداز میں اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے امام اوزاعی کا ایک قول پیش کرتا ہوں کہ یہ سارے گمراہ فرقوں سے بچ کر ہمارا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. امام اوزاعی نے کہا اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھو. ہاں، وقف حیث وقف القوم، اور اس جگہ رک جاؤ جہاں قوم یعنی صحابہ کرام اور تابعین رک گئے. وقل بما قالوا، اور جو صحابہ نے کہا، جو ان کا قول ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہی اختیار کرو. وکف عما کفوا عنہ، اور اس بات سے، ان چیزوں سے رک جاؤ جس سے صحابہ اور سلف رک گئے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے پر چلو. امام اوزاعی بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کی یہ تشریح جو ہے پوری ایک کتاب ہے. اپنے سلف صالح کے طریقے پر چلو، اس لیے کہ آخری جملہ ہے فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ، اس لیے کہ تمہارے لیے بھی وہی چیز کافی ہے جو تمہارے سلف کے لیے، صحابہ اور تابعین کی نجات کے لیے جو کافی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ اور رسول نے ان کی تعریف کی، وہی چیز اگر تم بھی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے کافی ہے. یہ نئے فرقے جو اللہ اور رسول اور صحابہ کے بعد پیدا ہونے والے افکار ہیں اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں، ان میں نجات نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے. پرانی چیز قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ہٹنا سراسر گمراہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو حق کی شکل میں جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جو باطل افکار، نظریات، غلط اور گمراہ فرقے ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم المسلمین. آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد تلولی کے ذمہ داران، یہاں کے منتظمین اور تمام رفقا اور حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ دین کی یہ باتیں سنی، اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. یہ جو اتنا بڑا اہتمام کیا گیا ہے، رب العالمین اس میں اخلاص دے کر اسے قبول فرمائے، اور اس اجتماع کو، اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بنا کر ہماری دین اور آخرت کے لیے مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.